السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم۔ ناظرین، اگر ہم ہاسپٹل جائیں نا، ہسپتال میں، تو وہاں پہ تقریباً ہر بیماری کے علیحدہ علیحدہ شعبہ جات ہے، اور آپ جس شعبے میں بھی جائیں گے نا، وہاں پہ آپ کو ہجوم نظر آئے گا، رش نظر آئے گا، لوگوں کی تعداد وہاں پہ بہت زیادہ نظر آئے گی۔ ایک شعبے میں جا کے پتہ لگے کہ یار یہ مریض سب سے زیادہ ہے، دوسرے میں شعبے میں جائے گے تو پھر پتہ لگے یار یہ مریض سب سے زیادہ ہے۔ آج کل بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ بھی سب کو ہے، جانتے بھی ہیں کہ یہ بیماریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہے، پھر بھی ہم جان بوجھ کر اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں ہمیں علم ہے، ہمیں خبر ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیوں بیمار ہیں، پھر بھی ہم احساس نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے۔ جگر کی جو بیماری ہے، لیور فنکشن، یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سالانہ سینکڑوں ہزاروں لوگ دنیا میں اس مرض والے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر اگلے جہان منتقل ہو رہے ہیں۔ جگر کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، کیونکہ جگر ہمارے جسم میں ایک فیکٹری ہے، اور جگر کے اندر بھی بے شمار ڈپارٹمنٹ ہیں، بے شمار شعبے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا جگر، ہمارا لیور خراب ہوتا ہے تو وہ شعبے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم پانی پیتے ہیں، پانی یہاں پہ چبھتا ہے، پانی یہاں پہ جلن کرتا ہے، کوئی نرم غذا بھی کھائیں وہ بھی یہاں پہ جلن کرتی ہے، جسم میں جان نہیں ہوتی، گلا کڑوا رہتا ہے، کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا، قبض گیس کی شکایت رہتی ہے، جوڑوں میں کڑک کڑک کی آواز آتی ہے۔ یہ ساری علامتیں ہمارے جگر کی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے جو آنکھیں ہیں، ان کے جو حلقے ہیں، یہ سیاہ ہو سکتے ہیں، چہرے پہ چھائیاں، داغ دھبے بن سکتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھڑ سکتی ہیں۔ اس طرح کی بے شمار وجوہات ہیں ہمارے جگر کی۔ اس میں فیٹی لیور ہے، وائرل لوڈ ہے، ہیپاٹائٹس کی جو اقسام ہیں۔ ناظرین، ہم اس کا کورس کرواتے ہیں، ہاسپٹل والے، گورنمنٹ مفت کورس کرواتی ہے، 3 مہینے 6 مہینے کا۔ اب تو بازار میں بھی اچھی سے اچھی گولیاں آ چکی ہیں، ٹیبلٹ میڈیسن آ چکی ہے، جس سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بیماری جو ہے یہ ٹوٹلی ختم نہیں ہوتی۔ جو ہمارے وائرس ہیں، جرثومے ہیں، جراثیم ہیں، ایک بار وہ نقرے لا کے سو جاتے ہیں، 2 4 5 سال کے بعد پھر ہو جاتے ہیں۔ یا اگر یہ وجہ نہیں ہے تو دوسری وجہ ہے ہماری ناقص غذائیں۔ دیکھیں، ہم اتنا ایڈوانس ہو چکے ہیں، ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم اب اتنا دنیا کی سپیڈ میں ایک دوسرے کو دکھانے میں یا ایک دوسرے کے ریس کرنے میں، مقابلہ کرنے میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم پیچھے ہیں، ویسے ہم آگے ہیں۔ ہم پیچھے سے مراد کہ ہماری صحت، ہماری طبیعت، ہمارا جسم، ہمارے آرگنز، ہمارے اعضاء، یہ ہمارے ساتھ ہی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ ادھر جا رہا ہے، پیٹ اس کا ادھر جا رہا ہے، بندہ ادھر جا رہا ہے، نظر اس کی ادھر ہے، یعنی کہ کوئی اعضاء بندے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ اس وقت بھی ہم داخل ہو گئے ہیں، لیکن اب ہمیں بیٹھ کے نا سوچنا پڑے گا، ہمیں ان اعضاء کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا، ان کی ماننی بھی پڑے گی، ان سے بنوانی بھی پڑے گی۔ ناقص غذاؤں کا جو استعمال ہے، جو فاسٹ فوڈ ہے یا جو باربیکیو ہے، جو ہوٹلنگ ہے، یہ جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، یہاں یہ تو ہمارا اصلی رازکاری ہیں۔ رہی سے جو کثر تھی، وہ ہمارا جو پانی ہے، جو واٹر ہے نیچے کا، وہ خراب ہو گیا۔ اب WHO اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں جگر کا خراب ہونا، دل کا مرض میں مبتلا ہونا، دماغی کمزوری، اعصابی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ آپ کے زیادہ تر پانی کی وجہ سے ہیں، پانی آپ کا ناقص ہے۔ ہم بیٹھے، ہم اپنے اعضاء سے مشاورت کریں، مشورہ کریں، جو میرے جگر کو چیز چاہیے میں وہ اس کو دوں، جو دل کو چاہیے وہ دوں۔ یہ نہ ہو کہ جگر کو چیز نہیں چاہیے، وہ جگر اس سے ڈرتا ہے ہم وہی کھلا دیتے ہیں، معدہ اس سے ڈرتا ہے ہم وہی کھلا دیتے ہیں، دل اس سے ڈرتا ہے ہم وہی کھلا دیتے ہیں۔ اس وقت سب کو، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، بچے بوڑھے، شیمیل، یہ جو خسرے ہیں، بے شمار جو ہماری مخلوق ہے، انسانی مخلوق، ان کی بات کر رہا ہوں، سب کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں، اپنی سائیڈ چینج کریں، اپنا رخ چینج کریں، نیچرل کی طرف آئیں، نیچرل کی طرف آئیں، نیچرل رہیں، نیچرل کھائیں، نیچرل پئیں، پھر ہمارے اعضاء ہماری پوری زندگی کا ساتھ دیں گے۔ نہیں تو آپ کی عمر 70 سال ہوگی، آپ کے گردے 50 سال میں جواب دے جائیں گے، دل 60 سال میں جواب دے جائے گا، پھر رو رو کے جینا کیا جینا، پھر کیا بچتا ہے جب چڑیا جاؤگی کھیت۔ ایک تو ہمیں غذا کا متوازن چاہیے، متوازن استعمال کرنا چاہیے، اپنے معالج، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ الحمدللہ ہم جو لوگ ہیں، باب شفا دواخانہ ایک ایسا ادارہ ہے، یا مورنگا فوڈ انڈسٹری ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ تر اپنے مریضوں کا علاج بالغذا کرتے ہیں، دوائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بے شمار ایسے مریض ہیں ماشاءاللہ، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ اب 10,000 دے دو، 20,000 دے دو، 50,000 کی میڈیسن بنتی ہیں، کاروبار عروج پہ جا رہا ہے ہمارا۔ لیکن میں آج آپ کو ایک مشورہ دوں گا، ہر گھر میں لازمی طور پر یہ اونٹ کٹارا جو جڑی بوٹی ہے، یہ ہر گھر میں استعمال ہونی چاہیے۔ اونٹ کٹارا اس کو کہتے ہیں تھیسٹل اس کو کہتے ہیں، کنڈیری بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ تقریباً مارچ کے مہینے سے لے کر تقریباً جولائی کے مہینے تک یہ عروج ہوتا ہے، اس کا گندوں میں ہوتی ہے، کھالوں پہ ہوتی ہے، نہروں پہ ہوتی ہے، فصلوں پہ ہوتی ہے، ہر جگہ یہ عام اگاتی ہے۔ کنڈیری اونٹ کٹارا بڑا مشہور ہے، جس کو اونٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اب ایک جڑی بوٹی ہے، یہ دوائی تو نہیں ہے فی الحال، آپ اس کو لے کر آئیں یا پنساری سے لے لیں، یا اس کے میڈیسن بھی ملتی ہے، اس کا پاؤڈر بھی ملتا ہے، بازار سے ہر چیز ملتی ہے، وہ آپ لے لیں ہر گھر میں، چاہے بیماری ہے چاہے بیماری نہیں ہے، تو خدا را اپنے گھروں میں اونٹ کٹارا تھیسٹل کا علاج استعمال لازمی کریں۔ آپ اپنے کھانے میں کریں، سالن میں کریں، آٹے میں کریں، مشروبات میں کریں، ڈائریکٹ کریں، کیپسول فارم میں کریں، پاؤڈر فارم میں کریں، لیکن لازمی کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ تھیسٹل سے کیا ہوگا؟ اونٹ کٹارا کنڈیری سے کیا ہوگا؟
اس میں اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال والاکرام نے ایسی خاصیت رکھی ہے، ایسی پاور رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے بڑے ہوئے وائرل لوڈ کو کم کرتی ہے، ہمارے جو ایکسٹرا جو فیٹ ہے لیور میں اس کو ختم کرتی ہے، اور زیادہ فیٹ بننے سے جسم جگر کو طاقت دیتی ہے، زیادہ جو فیٹ ہے نہ بنے، کم بنے، معمول کے مطابق بنے۔ کولیسٹرول، ایل ڈی ایل، جتنے بھی ہمارے کولیسٹرول کی اقسام ہیں، جو بھی جگر میں ہمارے اجزاء جو چیزیں بنتی ہیں، بے شمار چیزیں بنتی ہیں جگر میں، تو ان کو وہ اعتدال پہ رکھے، برابر بننے دے۔ اگر ہر بندہ اس کو 50 گرام استعمال کرے تو اس کا زیادہ تر نقصان نہیں ہوتا، بہت ہلکا سا نقصان ہوتا ہے، وہ بھی اگر ہم بے احتیاطی کریں تو۔ اگر ہم اس کو ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہلکا سا نقصان ہوتا ہے، وہ دماغ میں بوجھ ہوتا ہے یا مثانے میں تکلیف ہوتی ہے ہلکی سی، وہ بھی اگر ہم اس کو بے احتیاطی کے طور پہ استعمال کریں۔ اگر معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کریں گے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اب اس کا پاؤڈر بنا لیں، آپ اس کے پاؤڈر میں جو چاروں مغز آتے ہیں بازار سے مل جاتے ہیں، وہ آپ 100 گرام، اگر 1 kg کا پاؤڈر ہے تو 100 گرام اس میں مغزیات مکس کر دیں، پھر اس کو آپ 5 گرام روزانہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جگر کی بیماری سے بچ جائیں گے۔ جگر میں پیدا ہونے والی، جگر کی وجہ سے ہونے والی جسم میں جو تکلیفیں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کے معدے کو ریلیف ملے گا، آپ کے جوڑوں کو ریلیف ملے گا، اعصاب کو ریلیف ملے گا، یہ پرانے سے پرانے یلکان ختم ہوگا، پرانے سے پرانا بخار ختم ہوگا، پرانے سے پرانے دردیں ختم ہوں گی، نظر تیز ہوگی، دماغ تیز ہوگا، جسم فٹ فاٹ ہوگا، نہ قبض ہوگی، نہ گیس ہوگی، نہ ری ہوگی، نہ واہ ہوگی، کیونکہ قبض دل دماغ جو اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ آئیں اونٹ کٹارا اپنے علاقوں میں اس کی پہچان کریں اور اس کو گھروں میں لا کے رکھیں، ہر بندہ روزانہ 5 گرام اس کو استعمال کرے، اور چہاروں مغز ہیں ان کے ساتھ ملا کے، اگر وہ نہ ملیں تو اس کے علاوہ ہمارا خشخاش ہے، زیرہ ہے، سونف ہے، ہمارا دھنیا ہے، یہ آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں اور مزید بہتری آئے گی، لائف میں مزید بہتری آئے گی، چہرے میں مزید تازگی آئے گی، نشاستگی آئے گی، پھرتی آئے گی، ہوشیاری آئے گی، موجیں کریں گے ہم۔ ہمارے پاس اس کا پاؤڈر بھی ہوتا ہے اور اس کا کیپسول بھی ہوتے ہیں، انتہائی مناسب سستے داموں میں ہم سیل کرتے ہیں تاکہ یہ جو نسخہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ ہر گھر میں پہنچ جائے۔ یقین کریں آپ کو اس طرف آنا پڑے گا، نہیں تو اب کوئی حال نہیں ہے ہسپتالوں کا۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی نبوت رسالت کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری بیماریوں کا خاتمہ فرمائے۔ یقین کوئی بندہ ہے اپنی مرضی سے نہیں جیتا، ڈاکٹروں کی مرضی سے جیتا ہے، حکیموں کی مرضی سے جیتا ہے، کھٹا نہیں کھاتا، میٹھا نہیں کھاتا، نمک نہیں کھاتا، چینی نہیں کھاتا، گوشت نہیں کھاتا، زیادہ صفا نہیں کرتا، کیوں روکا ہوا اس کو؟ کیا زندگی آپ کی ہے، کنٹرول کسی کے ہے؟ اس کے کنٹرول میں دو، اللہ کے کنٹرول میں دو، اللہ کے حبیب کے حکموں کے تابع کرو، اللہ 5 ٹائم سجدہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اللہ کا ذکر اذکار کرو، یقین کرو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شفا ہے، لوگوں کی باتوں میں بیماری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔